بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بھی اصلی ساتھی ہے نا، جب بھی وہ ڈاکٹر صاحب کی کوئی تقریر سنتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور جب ڈاکٹر صاحب ابھارتے ہیں نوجوانوں کو امت مسلمہ کے اس یہ جو حالت ہے ان کی، اس کے اوپر ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے وہ واقعات بیان کیے ہیں کئی جگہ، وہ سنے نہیں جا سکتے ہیں۔ جب یہ پارٹیشن کے دوران وہاں سے مسلمان ادھر آئے ہیں قافلے، اور ان کے ساتھ جو ہندوؤں اور سکھوں نے کیا ہے، تو یہ بالکل بھول گئی ہے یہ قوم۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ ڈاکٹر صاحب نے جتنی محنت کی ہے اب تک وہ اسلامی قانون آ جاتا، تو کس طرح آ جاتا؟ اس قوم کی بے حسی کے اوپر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔ اور بالکل آخری نچوڑ جو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قوم کو خطاب کیا تھا وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے کس بے حس اور بے غیرت قوم کے اندر مجھے پیدا کر دیا ہے۔ یعنی اس قوم کے اندر وہ حرکت نہیں آئی ہے جو آنی چاہیے تھی۔ باقی جو ساتھ ملے تھے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کی شخصیت سے متاثر ہو گئے تھے۔ وہ جو ڈاکٹر صاحب کا اصل موقف اور ان کا مشن تھا اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان اور مال کو بیچ دینا، وہ بہت کم لوگوں کے اندر آیا ہے۔ اسی وجہ سے تعداد بڑھتی گئی، مراکز بڑھتے گئے، مساجد بڑھتی گئی، لیکن وہ ایمان کی جو روح تھی وہ آہستہ آہستہ مدھم پڑتی گئی۔ اور یہ مولوی قسم کے جو لوگ تھے یہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے گئے۔ پہلا گروہ جو نکلا ہے ڈاکٹر صاحب کی وفات کے 3 مہینے بعد ہی، یہ عبد القادر سومرو، امیر بادشاہ اور عبد الہادی، اور پھر یہ مولوی بشیر۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے اندر ہی ان کا جو ایک کزن تھا کمال عثمانی، وہ بھی کافی ساری مساجد کو اور کافی سارے ساتھیوں کو لے کر پھر کفر و شرک کے اندر چلا گیا تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے ہمت نہیں ہاری اور دعوت جاری رکھی، اور لوگ آتے گئے، جاتے بھی گئے، آتے بھی گئے۔ ایک زنفر چشتی نکلا، پھر بخت زادہ نکلا، اور کتنے لوگ یہ پیچھے ہٹ گئے کچھ۔ لیکن بات آگے بڑھتی جا رہی تھی اور بڑی امیدیں پیدا ہو گئی تھی کہ یہ دعوت آگے جا کے غلبہ اسلام کے لیے آگے بڑھے گی یا ہماری جان جائے گی اس راستے کے اندر۔ میں تو اسی جذبے کے ساتھ اس جماعت کے اندر آیا تھا اور میں نے دعوت اللہ شروع کر دی تھی۔ ابھی تک مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ منظم طور پر ایک جماعت ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا محمد حنیف کون ہے، اعظم صاحب کون ہے، اور محمد اقبال کون ہے۔ بسوں میں، راجہ بازار، راولپنڈی میں، اور جہاں مجھے موقع ملتا تھا، پھر جب جماعت کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع ہوا تو بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی کہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ لیکن یہ شیطان بھی تو آرام سے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اس نے اس طرح وار کیا محمد حنیف کے اوپر 2017 کے اندر آ کے ان کے عقیدے کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا۔ پہلی دفعہ جماعت کے اندر شرک آیا، یہ محسوس کیا گیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، کیونکہ وہ جماعت جو شرک کے خلاف اٹھی ہے، کفر بالطاغوت کی بنیاد کے اوپر اٹھی ہے، توحید کی دعوت لے کر اٹھی ہے، اس کے اندر شرک آئے اور سجدہ تعظیمی کا شرک آئے اور الزام لگایا جائے 2 نبیوں کے اوپر کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا۔ اندازہ لگا، یہ اس کے دماغ کے اندر آ گیا۔ ابن کثیر کی تفسیر لے کے آ گئے، کچھ مودودی نے راستہ کھولا، دروازہ کھولا اس شرک کا، اور پھر ڈاکٹر اسرار نے اور محمد حنیف صاحب ان کے باتوں میں آ گئے اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو انہوں نے پیچھے کر دیا۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب کی تفسیر سامنے لائی بھی گئی۔ دیکھو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ سجدہ شکر تھا جو اس خاندان نے کیا اللہ کو، اور پھر فتویٰ لگایا کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ یہ ساری بیانات محمد حنیف صاحب کو سنائے گئے تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ ان کی آواز ہی نہیں، اس طرح اپنے موقف کے اوپر ڈٹ گئے اور اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، ضد کا مسئلہ بنا لیا۔ تو یہ معاملات ہوئے ہیں میرے بھائیوں۔ پھر اس کے بعد یہ جو گروپوں کے اندر پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، تو اس سے پہلے 2005 کے اندر ایک گروپ نکلا تھا، وہ بھی انہوں نے اس وقت شرک نہیں تھا جماعت کے اندر، یہ دوسرے معاملات ان کے آپس میں چپکلش تھی، تو وہ زیادہ بات علیحدہ ہو گئے۔ دونوں گروہ مخلص نہیں تھے اس معاملے میں دیکھا جائے تو۔ محمد حنیف بھی، لیکن وہ اس وقت کھلے نہیں تھے، یہ 2017 کے اندر آ کے کھلے۔ یہ معاملات اس طریقے سے ہوئے ہیں۔ اب بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھی جو اصلی ساتھی ہیں، جو 100% ہم موقف ہیں، وہ بہت کم ہے بھائی۔ باقی یہ جو گروپ پائے جاتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پرابلم پایا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں
اور کوئی نہ کوئی اپنی معاملات لے کے چلتے ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر وہ جذبہ نہیں دیکھا جاتا جو ڈاکٹر صاحب کے اندر تھا۔ بہرحال یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ جو بھی اس دعوت کو اٹھائے گا اور جم جائے گا، ہلے گا نہیں، ان کے لیے کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت انہیں کو ملے گی۔ اور جو اس دعوت کو سمجھ گئے ہیں وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھی بھی موجود ہیں اور بالکل اسی انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا نے دعوت کو اور تیز کر دیا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، تھریڈز کے اوپر، ہر جگہ یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ اور سوشل میڈیا جہاں سے بھی کھولیں ڈاکٹر صاحب کی آواز گونج رہی ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھیوں کی آواز گونج رہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ شرک اور کفر کے بنیادوں کو کھیڑ دیا جاتا ہے۔ باقی مسلک پرستوں نے اس دعوت کی مخالفت کی ہے کیونکہ ان کے مفادات کے اوپر چوٹ پڑی ہے، ان کے پیٹ کے اوپر لات ماری ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دین کو اجرت کا ذریعہ بنا کے دیندار بنتے ہو، تم خالص دکاندار ہو۔ اذان کی اجرت حرام، نماز پڑھانے کی اجرت حرام، اور دینی مدرسوں میں یہ جو فقہ یا تعلیم دی جاتی ہے اور اس پر پیسے لیتے ہو حرام۔ اور کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس کے اندر شرک نہ ہو، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سب کا شرک بالکل واضح کر دیا گیا۔ صوفیوں کی بنیادیں اکھیڑ دی گئی، عبادت الوجود کی، عبادت شہود کی، حلول کی۔ بہرحال ایک مضبوط بنیاد تو قائم ہو چکی ہے، اب ضرورت اس بات کی اسی کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ عمارت تعمیر کی جائے۔ انشاءاللہ وہ تعمیر ہو کے رہے گی اور دین غلب آ کے رہے گا، چاہے دنیا والے جتنی مرضی اس کی مخالفت کریں، کچھ نہ کر پائیں گے، اور پوری زمین کے اوپر انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا گڑ دیا جائے گا۔